تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو صرف واقعات نہیں ہوتی بلکہ وہ وقت کا دھارا ہی موڑ دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کا سفر کریں گے، ایک ایسی ہستی کی کہانی جس کا آغاز ان کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے ہو چکا تھا اور جس نے آگے چل کر انسانیت کی تقدیر ہی بدل دی۔ جی، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی داستان ہے۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے لیے ہمیں ہزاروں سال پیچھے جانا ہوگا، مکہ کے صحرا میں، جہاں کعبہ کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں۔ ایک باپ اور بیٹا مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے اور ایک دعا مانگ رہے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کی دعا تھی کہ ان کی نسل سے ایک ایسا رسول آئے جو انسانیت کی رہنمائی کرے۔ تو یہ جو کعبہ کی تعمیر تھی نا، یہ صرف ایک عمارت کھڑی کرنا نہیں تھا، یہ دعا اور یہ گھر مکہ کو عرب کا روحانی مرکز بنا رہے تھے۔ یہ ایک ایسے مستقبل کی بنیاد تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، ایک ایسی روشنی کی امید جو پوری دنیا میں پھیلنے والی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کی اصل تعلیمات یعنی ایک اللہ کی عبادت بھلا دی گئی۔ وہ کعبہ جو توحید کا نشان تھا، سینکڑوں بتوں کا گھر بن گیا اور مکہ شرک کا ایک بہت بڑا مرکز بن چکا تھا۔ اسی اندھیرے میں ایک نئی صبح کی ضرورت تھی۔ تو اب آتے ہیں اس دور کی طرف جب وہ عظیم ہستی اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھیں تو اس کا آغاز ہی آزمائشوں سے ہوا، لیکن ہر آزمائش نے ان کے کردار کو اور بھی مضبوط کیا، جیسے انہیں مستقبل کی بہت بڑی ذمہ داریوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہو۔ آپ کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی، یعنی ہاتھیوں والا سال، جس سال اللہ نے خود کعبہ کی حفاظت کی۔ پیدائش سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 6 سال کے ہوئے تو والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں، اور پھر 8 سال کی عمر میں دادا کا سہارا بھی نہ رہا۔ لیکن اللہ نے انہیں تنہا نہیں چھوڑا، چچا ابو طالب نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، اور پھر حضرت خدیجہ جیسی عظیم خاتون ان کی زندگی میں آئیں اور ان کا سب سے بڑا سہارا بنی۔ جوانی میں ہی آپ کی سمجھداری اور ایمانداری پورے مکہ میں مشہور تھیں۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جب کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی تو حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے پر قبائل میں لڑائی ہونے لگی۔ تب آپ نے اپنی حکمت سے نہ صرف ایک بڑی لڑائی کو ٹال دیا بلکہ سب کو راضی بھی کر لیا۔ اسی دن کے بعد لوگ آپ کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارنے لگے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، صرف آپ کی زندگی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ۔ وہ لمحہ جب ایک غار کی خاموشی میں کائنات کا سب سے بڑا پیغام آپ تک پہنچنے والا تھا۔ ذرا وہ منظر سوچے، مکہ کے شور و غل سے بہت دور جبل نور یعنی روشنی کے پہاڑ پر ایک غار ہے، غار ہرا۔ 40 سال کی عمر میں آپ اکثر یہاں آ کر تنہائی میں عبادت کرتے تھے اور کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک رات اسی گہری خاموشی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے آئے اور تاریخ کی سب سے عظیم ملاقات شروع ہوئی۔ یہ تھے قرآن کے سب سے پہلے الفاظ، اقرا یعنی پڑھ۔ سوچیں، پہلا حکم ہی پڑھنے کا تھا۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک نئے دور کا اعلان تھا، علم اور روشنی کے ایک نئے سفر کا آغاز، اور آپ کی نبوت کا پہلا دن۔ اب اس زبردست تجربے کے بعد ظاہر ہے آپ گھبراہٹ کے عالم میں کانپتے ہوئے گھر پہنچے، اور یہاں ہمیں تاریخ کی ایک عظیم ترین خاتون حضرت خدیجہ کا کردار نظر آتا ہے۔ انہوں نے صرف آپ کو تسلی نہیں دی بلکہ ایک لمحے کے لیے بھی شک کیے بغیر آپ کی باتوں پر یقین کیا، اور سب سے پہلے اسلام قبول کر کے آپ کی سب سے بڑی طاقت بن گئیں۔ تو اب پیغام آ چکا تھا، اسے لوگوں تک پہنچانا تھا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کیونکہ یہ پیغام مکہ کے پورے نظام کو چیلنج کر رہا تھا، ان کے طاقتور سرداروں کے مفادات، ان کی پرانی روایتیں اور ان کا غرور، سب کچھ داؤ پر لگ گیا تھا، اور اسی وجہ سے مخالفت کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو آخر مسئلہ تھا کیا؟ دیکھیں، ایک طرف تھا اسلام کا پیغام جو کہتا تھا کہ خدا ایک ہے، سب انسان برابر ہیں اور انصاف قائم کرو، اور دوسری طرف تھا مکہ کا صدیوں پرانا نظام جو بت پرستی، قبائلی اونچ نیچ اور پیسے کی طاقت پر چلتا تھا۔ یہ دو بالکل مختلف دنیایں تھیں۔
تو پھر شروع ہوا مشکلات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ۔ مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا، انہیں تکلیفیں دی گئیں، خاص طور پر غریب اور غلام مسلمانوں پر تو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر آپ کے پورے خاندان کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، اور اسی دوران آپ کی سب سے بڑی حمایتی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ کے محافظ چچا ابو طالب دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ جب مکہ میں ظلم حد سے بڑھ گیا تو آپ نے کچھ مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں، جہاں ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یہ اسلام کی تاریخ کی پہلی ہجرت تھی، جو یہ بتاتی ہے کہ مسلمان کتنے صبر اور ہمت والے تھے۔ لیکن یہ تو صرف ایک عارضی حل تھا، اصل تبدیلی ابھی باقی تھی، اور وہ تھی ہجرت مدینہ۔ یہ صرف ظلم سے بھاگنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئی اسلامی ریاست قائم کرنے کی طرف پہلا سوچا سمجھا قدم تھا۔ یہ ہجرت کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ تو جان بچا کر نکلنے کی ایک سنسنی خیز داستان تھی۔ قریش کے سرداروں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ کی مدد سے آپ رات کے اندھیرے میں وہاں سے نکلے، اپنے وفادار دوست حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے، اور پھر ایک بہت لمبے اور مشکل سفر کے بعد یثرب پہنچے۔ مدینہ پہنچنا صرف ایک سفر کا اختتام نہیں تھا، بلکہ ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ وہ جماعت جو مکہ میں کمزور اور مظلوم تھی، اب یہاں ایک منظم ریاست کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ آپ نے وہاں کے لوگوں اور مکہ سے آنے والوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اور میثاق مدینہ کے ذریعے ایک ایسا معاشرہ بنایا جہاں سب کے حقوق محفوظ تھے۔ تو یہ جو ہجرت تھی نا، یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، یہ اندھیرے سے روشنی کی طرف، انتشار سے اتحاد کی طرف، اور کمزوری سے طاقت کی طرف ایک سفر تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک پیغام ایک عالمی تہذیب کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ یہ پوری کہانی یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ایک نظریے کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ وہ ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھ دے؟ ایمان، صبر اور ایک سچے پیغام کی طاقت۔